نظر نہیں آتا، قارون نظر نہیں آتا، شداد نظر نہیں آتا، فاسق نظر نہیں آتے، فاجر نظر نہیں آتے، برے نظر نہیں آتے، واجپائی نظر نہیں آتا، مودی نظر نہیں آتا، ٹرمپ نظر نہیں آتا، اب جو صدر پر ہے وہ نظر نہیں آتا، چائنا کے بدھ مت تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں رب کی زمین پہ صدیق عمر اور عثمان کے علاوہ کوئی برا کہنے کے لیے نظر نہیں آتا۔ اگر تمہاری زبانیں صحابہ کی عزت کے خلاف صحابہ پر جرح کے لیے مجبور ہے تو لکھ لو پھر ہماری بات، ہماری زبانیں صحابہ کی شان بیان کرنے پر مجبور ہے، نہیں آئیں گے بعد جب تک صحابہ کی عزت کے جھنڈے فریرے بلند نہیں ہو جاتے انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ حضرات، صحابہ کرام سارے کے سارے واجب الاحترام ہیں، صاحب ایمان بھی ہے، صاحب معیار ایمان بھی ہے۔ کسی ایک صحابی پر طعن اور تشنیع جرح حرام ہے۔ ہر صحابی سے محبت ایمان ہے، خاص کر خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان چار خلفاء کے درمیان جو فضیلت ہے وہ خلافت کی بنیاد پہ، جو ترتیب خلافت کی تھی وہی ترتیب فضیلت کی ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس عقیدے پہ پہرا تیرا اہل و سنہ کا دینی فریضہ ہے۔ آج اس وقت پورے ملک میں سب سے بڑا فتنہ جو اٹھ کھڑا ہوا ہے وہ اصحاب رسول پر طعن اور جرح کا ہے۔ خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے، جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں طلباء، وہ اس پراپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ گستاخی اور توہین پہلے بھی ہوتی تھی لیکن میڈیا عام نہیں تھا، ہر گھر تک وہ گستاخی پہنچتی نہیں تھی۔ علماء بیان کرتے تھے، عوام مانتے نہیں تھے، عوام کہتے تھے نہیں، وہ کس طرح گستاخی کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ فرقہ وریت ہے اور یہ لڑائی جاڑنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے بعض علماء کہتے ہیں۔
آج ہر سنی مسلمان پریشان بھی ہے اور یقین بھی کر چکا ہے کہ یہ اصحاب رسول کی گستاخی ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح کچھ بندے جو اہل سنہ کے نام پر ہے ان کو بھی خریدا گیا اور ان کو میڈیا پر بٹھایا گیا اور ان کی پشت پناہی کی گئی، ان پر مال خرچ کیا گیا، ان کو قائل کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ صحابہ پر جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہیں۔ صدیق و عمر و عثمان پر بحث کرنا تو مشکل تھا، قانونی سطح میں آنا اور دیگر معاملات عوام میں اپنے آپ کو حساس کرنا تھا، یہ مشکل ٹارگٹ، آسان ٹارگٹ تلاش کیا گیا۔ اور کس پر بحث کریں، کس کو برا کہیں تاکہ یہ دروازہ کھل جائے، یہ زبان کھل جائے، آسان ہو جائے یہ موضوع، تو اس کے لیے انتخاب سیدنا امیر معاویہ کا کیا گیا رضی اللہ تعالی، کہ ان سے اور بات شروع کرتے ہیں۔ حیثیت صحابیت جب ختم ہو جائے گی، مجروح ہو جائے گی، جب یہ دنیا مان جائے گی کہ سیدنا امیر معاویہ قابل جرح ہے اور قابل طعن ہے، تو پھر جب ایک صحابی پر جرح ہے تو پھر دوسرے پر، پھر دوسرے سے تیسرے پر، اور یاد رکھنا یہ اس وقت تک دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک یہ صدیق تک نہ پہنچ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہر اس کانٹے کو چننا جو اصحاب رسول کی شان کے خلاف ارد گرد پھیلائے جا رہے ہیں، ہم ایک ایک کانٹے کو چن کے انشاءاللہ ان کی عظمت کو صاف اور شفاف امت کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس پر جو کچھ لگتا ہے لگ جائے، لیکن صحابہ کی عزت اور عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اصحاب رسول کوئی عام ہستیاں نہیں ہے، کوئی عام شخصیات نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو تقسیم ہے نا کہ یہ بندہ فاسق ہے، یہ بندہ فاجر ہے، یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ بے نماز ہے، یہ مومن ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ تقسیم ہے۔ لیکن یہ تقسیم صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے، صحابہ تو سارے ہی پاک تھے۔ حیران کن بات ہے کہ صحابہ کے زمانے میں سارے ہی پاک تھے، جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے پاک ہیں۔ ان کے بعد یہ بات ہے کہ یہ سکہ ہے، یہ عادل ہے، یہ ضابط ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قذاب ہے، یہ مجروح ہے، یہ ساری باتیں اصحاب رسول کے بعد شروع ہوئی ہے۔ سارے کے سارے صحابہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی، یہ تقسیم ان کے بعد شروع ہوئی۔ آج تو علماء میں بھی تقسیم ہے کہ یہ علماء حق ہیں اور یہ علماء سو ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ تقسیم نہیں تھی، سارے کے سارے پاکیزہ لوگ تھے، کوئی بھی نماز نہیں تھا۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سارے نمازی تھے۔ آج تو اہل حدیث بھی بے نماز ہیں یا نہیں؟ اہل حدیث بے نماز ہیں یا نہیں؟ نہیں، غلط فہمی ہے آپ نے غلط سنا ہے۔ یہ کوئی تو انو بندہ کہے کہ اہل حدیث بے نماز ہے، تو سا کی کہنا ہے؟ کوئی نہیں، سارے اہل حدیث نماز پڑھتے، اپنا گلہ نہیں کریں دا۔ آپ بامی جویں دے ہو بھی یہ جھوٹ بولیندا ہے۔ کوئی اہل حدیث بے نماز نہیں ہو سکتا، جو بے نماز ہو وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ پھر سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی اہل الحدیث بے نماز نہیں ہو سکتا، اور جو بے نماز ہو معذرت کے ساتھ وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اس کے تو مسلمان ہونے پر باس ہے، کجا اہل حدیث۔ اس پر باس تو ہے علماء کے درمیان کہ بے نماز مسلمان ہے یا کافر ہے، اس نے کون سا کفر اختیار کیا ہے، وہ ملت سے خارج ہے یا نہیں ہے، اس پر باس تو ہے۔ اہل حدیث ہونے پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ اہل حدیث ہو سکتا نہیں، اہل حدیث ہوتا ہی نماز کے ساتھ۔ باقی سارے مسالک میں ہو سکتا ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہو سکتا۔
یہ ایک علمی بات ہے، صاحب علم ہی جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. یہ ایک علمی بات ہے کہ اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے یا نہیں. جن کا موقف ہے، جن کا نظریہ ہے کہ اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے نزدیک بے نماز بھی وہی ہے جو عام آدمی ہے، جو عام نمازی ہے، اس کا وہی درجہ ہے. ہمارے نزدیک اعمال ایمان کا حصہ ہے. جب تک نماز نہ پڑھے کوئی بندہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. رفع یدین کے ساتھ اہل حدیث نہ کیا کرے، نماز کے ساتھ کیا کرے. اس کو بتا دیا کریں کہ اہل حدیث ہونا ہے تو نماز ہے. یا نماز کے بغیر اہل حدیث مسلک کسی بندے کو مسلمان قبول کرتا نہیں کرتا. سنیے ذرا غور. صحابہ کرام سارے کے سارے نمازی تھے، اور صحابہ کرام میں سے 1.5 لاکھ تقریباً صحابہ ہیں. ان صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو کینچی کے ساتھ داڑھی کا حال حشر وہ کرتا ہو جو کچھ ہم کرتے ہیں. سارے کے سارے صحابہ صاحب ریش تھے، داڑھیوں والے تھے، داڑھی ان کی چہروں پہ سجتی تھی. منڈوانے والا، کٹوانے والا، ترچھوانے والا، خط کرانے والا کوئی اہل حدیث صحابی کوئی نہیں تھا. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ شان اور مقام ہے کہ وہ کسی کی عدالت کے، تعدیل کے محتاج نہیں ہے کہ ان کو میں عادل کہوں یا آپ عادل کہے کہ وہ پکے ہے، وہ سچے ہے، وہ مومن ہے. ہماری تعدیل کے وہ محتاج ہی نہیں ہے. صحابہ کے بعد جتنی دنیا آئے گی وہ ہماری تعدیل کی محتاج ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کی تعدیل کی محتاج ہے. زمانے کے لوگ کہیں گے کہ یہ سکا ہے، یہ سچا ہے، یہ کیسا ہے. صحابہ کرام کسی انسان کی تعدیل کے محتاج نہیں ہے. صحابہ کرام کی عدالت بیان کرنے والا اللہ خود ہے. اللہ نے بیان کیا ہے کہ صحابہ سارے صاحب عدالت. قرآن کے الفاظ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ مطلب ہے تسی پنجابی سننا چاہتے ہیں؟ چلو ٹھیک. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. سارے صحابہ کا امتحان اللہ فرماتا ہے میں خود لے آئے صحابہ کرام کے دلہ اندر سوائے تقوی کے اور کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام کی سب تو بڑی شان ہے کہ جو عمل کریں وہ ہمارے لیے دین ہے، حجت ہے، شریعت ہے، سند ہے، دلیل ہے. ان کا کیا ہوا عمل بدعت نہیں. سب سے بڑی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے جانے کے بعد میری سنت، ابو بکر و عمر عثمان علی کی سنت کو قائم رکھنا. گویا حضور صحابہ کو دین کے اندر داخل کر رہے ہیں. صحابہ کا عمل بدعت نہیں، صحابہ کا عمل ہمارے لیے سنت. جن کا عمل سنت ہو، جن کا ایمان معیار ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان صحابہ جیسا لاؤ، ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. ایک اور آیت وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. صحابہ کرام سارے کے سارے پاکیزہ. میں حیران اس بات
کہ جرا کرنے واسطے حضور تے سامان جنہ حضور نو تے صحابن تے آل رسول نو دکھ تکلیفہ دیتی ہے انہاں تے باس کیوں نہیں، ان پر جرا کیوں نہیں؟ ابو جال نے اہل بیت نو تکلیفہ دیتی ہے یا نہیں؟ اے تے سارے مندے نا ساجی جی گل ہے، اتفاقیہ گل ہے کہ ابو جال نے حضور نو اور حضور تے گھر والے نو تکلیف پہنچائی تے ابو جال دے خلاف جلوس کڈو، صدیق کے خلاف کیوں نکالتے؟ پھر ابو جال کا کہنا کہ اس کے خلاف اس کے رد کرو، اس کی مذمت کرو، اس پر لان تان کرو کہ وہ برا تھا، حضور کو تکلیف دے رہا۔ ابو لہب کو برا کہو، امیہ کا کردار پڑھو، عتبہ کا، شیبہ کا کردار پڑھو، جنہاں حضور نو دکھ دیتے تو سارے کافرن چھوڑ کے تو انہوں حضور دے صحابہ ہی ملن جن پر تان کرو۔ کام بھی بندہ کوئی چنگا کرے، کافروں کو برا کہو۔ ابو جال کو چھوڑ دی ہے، کہتے کوئی ویکھیا جلوس ابو جال دے خلاف کیسے رافضی کڈے ہوئے بڑے حضور نو تکلیف دیتے، کہتے ابو لہب دے خلاف کوئی جلوس کڈے ہوئے ایدی مذمت کرو، ایدہ پتلا جلاؤ، انہیں حضور نو تکلیفہ پہنچائی۔ جدوں جلوس کٹ دے ہو یا صدیق کے خلاف یا عمر یا عثمان کے خلاف، یعنی کافروں کو چھوڑ کے اللہ نے تمہیں لگایا کہاں پر ہے کہ کافروں کو چھوڑ کے تم اہل ایمان کے پیچھے پڑے ہو؟ اس لیے امام ابن حجر نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں عیسائیاں کو پوچھو کہ تواڈے مذہب دے بہترین لوگ کون ہیں، تجربہ کر لو، عیسائی کہیں گے ساڑھے مذہب دے بہترین لوگ عیسیٰ ابن مریم کے حواری ہے۔ یہودیوں سے پوچھو تواڈے مذہب دے بہترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارے نبی موسیٰ کے ساتھی۔ کتنے برے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب سے، تو ان رافضیوں سے پوچھو کہ دنیا میں سب سے برے لوگ کون آئے تھے، تو یہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے ساتھی۔ یعنی یہ جرت تو یہودی عیسائی بھی نہیں کرتے جو ہم یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک ان کے مذہب کے بہترین لوگ ان کے نبی کے ساتھی، عیسائیوں کے ہاں وہ بہترین لوگ جو ان کے نبی کے ساتھی، اور ان کے ہاں سب سے برے وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اس سے زیادہ بھی کوئی سیاہی ہوگی؟ اس سے زیادہ بھی کوئی بری بات ہوگی؟ پھر امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اصحاب پر باس کرنے والوں، اصحاب رسول کو برا کہنے والوں، جماعت رسول پر تنقید کرنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں تم اپنے بارے بیان کرو کہ تمہارے ساتھ اللہ قیامت والے سلوک کیا کرے۔ اپنے بارے ہر بندہ سوچے کہ میرے نال اللہ تعالیٰ قیامت والے کی سلوک کرے گا۔ اپنے بارے سوچے میں کہاں جاؤں گا، جنت میں یا کہاں، میں کہاں جاؤں گا؟ امام ابن حجر فرماتے ہیں ہر بندہ ہی کہے گا کہ انشاءاللہ میریاں نیکیاں ود جان گیا تے گناہ گھٹ جان گے تے میں جنت جاؤں گا۔ تمام ابن حجر فرماتے ہیں اچھا تیری نیکیاں ود جان گیا، تیریاں نیکیاں ود جان گیا تے گناہ گھٹ جان گے، تے انہوں نے برا کہنا انہوں نے نیکیاں تیرے نال بھی گھٹ ہون گی۔ جنہوں نے برا کہہ رہے ہیں تیرے نیکیوں سے ان کی نیکیاں بھی کم، تیری نیکیوں سے ان کی نیکیاں کم ہوں گی۔ بتلا تو صحیح کہ تو نیکی کس طرف جاتا ہے اور صحابہ کس طرح جاتے تھے نیکی کی طرف۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، وہ تو کفر اور فسق کو، گناہ کو برا سمجھتے تھے۔ تیرے ہاں تو گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام کے لیے گناہ ناپسند تھا، نیکی کرنا آسان تھا۔ پھر امام ابن حجر فرماتے کہ اپنے بارے سوچو تم کہاں جاؤ۔ آندھیں جی گناہ واد بھی گئے نا، قیامت حال ہے یہ گناہ واد بھی گئے تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کر چھوڑے۔ تو امام ابن حجر فرماتے ہیں پھر رحمت رب دی تیرے تو شروع ہوئے گی یا صدیق تو شروع ہوئے گی؟
صدیق پر رحمت نہیں ہوگی اور تیرے پہ رحمت ہوگی؟ اس سے اگلی بات جو ماں ابن حجر نے کی ہے وہ اس سے بھی کمال۔ فرماندے نے ہر بندہ یہ سوچتا ہے یار جے اس والوں رحمت نہ ہوئی، معاملہ کوئی اینج نہ ہویا تے نیکیاں بھی میریاں گھٹ گئیاں، گناہ ود گئے تے پھر اللہ رحمت کرے گا، حضور دی شفاعت نصیب ہو جائے گی تے بخشیا جاواں گا۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں پھر شفاعت تیرے تو شروع ہونی۔ 14ویں صدی کا، 15ویں صدی کا، 13ویں صدی کا، 12ویں صدی کا رافضی یہ کہے کہ بخشش میرے سے شروع ہوگی، رحمت میرے سے شروع ہوگی، نہیں، جو کچھ قیامت والے دن شروع ہوگا وہ صدیق سے شروع ہوگا۔ رحمت بھی اسی سے آغاز ہوگا، رب کی رحمت کا آغاز بھی صدیق سے ہوگا، کیونکہ اس امت کا پہلا نمبر کس کا ہے؟ صدیق کا ہے۔ اس امت کا ایک صدیق ہے، اس امت کا آغاز صدیق ہے، اس امت کا اول صدیق ہے، اس امت کی گنتی کا ایک صدیق ہے۔ صدیق سے امت شروع ہوتی ہے، پیغمبر ہے اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت شروع ہوتی ہے۔ امت کا پہلا نمبر، امت کا ایک، امت کی اکائی، امت کا آغاز، امت کا اول، امت کی اساس صدیق ہے۔ دو ہو ہی نہیں سکتے جب تک ایک نہ ہو، پہلے ایک ہوتا ہے گنتی میں، پھر دو ہوتے ہیں، دو ہو ہی نہیں سکتے جب ایک ہوں تو ایک اس امت کا صدیق ہے، دوسرا تب ہے، حضرت عمر تب ہے جو صدیق ہے، عثمان تب ہے جو صدیق ہے، علی تب ہے جو صدیق ہے۔ اس امت کا آغاز ہی صدیق سے ہوتا ہے۔ صدیق کے بغیر مجھے امت شروع کر کے دکھاؤ، بتاؤ اس امت کا ایک کون ہے؟ کہاں سے یہ امت شروع ہوتی ہے؟ صدیق کو برا کہنا ہے تو کوئی آخر شرم کی، حیا کی، کوئی غیرت کا، کوئی حق بھی ہے نہ، کوئی اس کی حیثیت بھی ہے نہ، اس کا کوئی بھی درجہ ہے۔ کبھی سوچا ہے کس کو برا کہہ رہے ہو؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندہ جڑا پہلے ہجرت کی تھی انہیں سارے تے میں راضی، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی میں ان پر راضی ہوں، ان سارے پر راضی ہوں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ مجھے ایک بتلاؤ مہاجر جس پر رب راضی نہ ہو؟ سارے مہاجرین پر اللہ راضی ہے، جنہاں حضور کے ساتھ مل کے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے ان پر اللہ راضی ہے۔ قرآن کی خبر ہے، مجھے بتلاؤ کس قانون اور کس ضابطے کے تحت تم کہتے ہو کہ فلاں مہاجر پر اللہ راضی نہیں ہے؟ استثناء کی، کوئی الگ کرنے کی، کوئی خاص کرنے کی دلیل چاہیے، دلیل نہیں ہے تو سارے مہاجرین پر اللہ راضی ہے۔ السابقون الاولون، جنہوں نے پہلے ہجرت کی تو پہلے صدیق ہے نا۔ حضور کے ساتھ کون گئے تھے؟ سیدنا علی گئے تھے۔ حضور کے ساتھ کون گئے؟ حسنین کریمین گئے تھے۔ حضور کے ساتھ کون گئے تھے؟ ابو ذر گئے تھے، سیدنا مقداد گئے تھے، سلمان فارسی گئے تھے، سیدنا بلال گئے تھے۔ السابقون الاولون من المہاجرین، قرآن پڑھیے، روزانہ کی باس چھوڑیے۔ حکومتیں پورے محرم الحرام میں یہ کہتی ہیں امن امن امن، مسلمان بھائی بھائی، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں تو دوسرے مسلک کو چھیڑو نہیں، کچھ نہ کہو۔ تو اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ برے کی ماں کیوں نہیں مارتے؟ ہمیں بلایا جائے، سپریم کورٹ آج خود نوٹس لے لے، موٹر وے پہ حادثہ ہو جائے تو آج خود نوٹس ہو سکتا ہے، آج خود نوٹس لے کے ہمیں بلائے کہ تم کیوں اصحاب رسول کی تعریف کرتے ہو، اور ان سے پوچھا جائے تم صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ اگر ہم ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان کو ثابت نہ کر سکے، ہمیں لکھ کے دے دیں گے کہ ہمارے خون تجھے معاف ہے،
ہم ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ثابت کرتے ہیں. اگر ثابت ہو تو پھر ان کو پابند کیا جائے. جو مرضی کرتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ چھریاں مارے یا خنجر مارے، ماتم کرے یا جو کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. لیکن صدیق کو برا کہے یہ نہیں ہو سکتا. سینا عمر کو برا کہا جائے، عثمان کو برا کہا جائے، نہیں ہو سکتا. مائیں بہنیں بیٹیاں عزتیں ملک سب کچھ قربان ہو سکتا ہے. سب کی عزت ہے، ملک کی عزت ہے، ملک کا وقار ہے، لیکن صدیق سے زیادہ نہیں، عمر سے زیادہ نہیں، عثمان سے زیادہ نہیں. سب کچھ پیارا ہے، سب کچھ عزیز ہے، لیکن صدیق کی عزت اور سیدنا عمر عثمان کی عزت کے بعد ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہمیں کون ماشاءاللہ آج کیڑی مصیبت بلا بیٹھے ربیع الاول بلا لینا. لقد رضی اللہ عن المومنین. ماشاءاللہ پریشان ہو گئے ہو، ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو. لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صحابہ کرام السابقون الاولون من المہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں. صدیق مہاجر ہے یا نہیں، میرا سوال ہے. دنیا کی کوئی کتاب کھولو جس میں یہ لکھا ہو کہ صدیق نے ہجرت نہیں کی. اگر ہجرت کی ہے تو پھر قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اس پر راضی ہے. تو پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ صحابہ تاریخ میں نہ پڑھو. کہتے ہیں تبری میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ والے نے یہ لکھا ہے. میں کہتا ہوں تو ہم تاریخ پڑھتے کیوں ہو؟ صحابہ کو پڑھنے کے لیے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے، صحابہ کے وقار کے لیے، صحابہ کی رفعت کو پہچاننے کے لیے. تاریخ کے اوراق کیوں کھولتے ہو؟ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے. قرآن پڑھو، صحابہ کو پڑھنا ہے. قرآن کھولو، صحابہ کو پڑھنا ہے. تاریخ کھولتے ہو، آگ لگاؤ اس تاریخ کو جو صحابہ کی شان پر جرا کرے. نہیں مانتے ہم تاریخ کو جو صحابہ کی شان پر حرف آئے، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے. کسی کی میں جرت ہے تو مجھ پہ فتویٰ لگائے، میں نہیں مانتا اس تاریخ کو جو صدیق و عمر عثمان پر جرا کرے. میں اس قرآن کو مانتا ہوں جس میں صدیق و عمر کی شان موجود ہے. قرآن پڑھو نا صدیق کی شان پر، چھوڑ دو تاریخ. فلانی کتاب جنج لکھیا جی، فلاں کتاب نے او لکھیا، فلاں مورخ نے او لکھیا. گولی لگاؤ سارے مورخین کو. نہیں مانتا میں مورخین کو جو صدیق کے خلاف لکھتے. وہ مورخ ہے جو صدیق کے خلاف لکھ رہا ہے، وہ مورخ ہے جو سیدنا عمر عثمان کے خلاف لکھ رہا ہے، وہ مورخ ہے جو امیر معاویہ پر بحث کرتا ہے. ان دنیا فرعون نظر نہیں آتا، نمرود نظر نہیں آتا، قارون نظر نہیں آتا، شداد نظر نہیں آتا، فاسق نظر نہیں آتے، فاجر نظر نہیں آتے، برے نظر نہیں آتے، واجپائی نظر نہیں آتا، مودی نظر نہیں آتا، ٹرمپ نظر نہیں آتا، اب جو صدر بنا ہے وہ نظر نہیں آتا، چائنا کے بدھ مت تمہیں نظر نہیں آتے. تمہیں رب کی زمین پہ صدیق عمر عثمان کے علاوہ کوئی برا کہنے کے لیے نظر نہیں آتا. اگر تمہاری زبانیں صحابہ کی عزت کے خلاف صحابہ پر جرح کے لیے مجبور ہے تو لکھ لو پھر ہماری بات. ہماری زبانیں صحابہ کی شان بیان کرنے پر مجبور ہے. نہیں آئیں گے بعد جب تک صحابہ کی عزت کے جھنڈے فریرے بلند نہیں ہو جاتے انشاءاللہ. لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد رضی اللہ عن المومنین. اللہ فرماندہ نے میں سارے مومنوں سے راضی ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے میرے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اللہ راضی ہے، ناراض ہوئے پھر دن. تمہاری ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ پر اللہ راضی ہے.
اور ہم راضی ہیں صحابہ کے ساتھ. اہل و سنت کا فرق ایک ایک فرد صحابہ کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. صحابہ ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب احترام بھی ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، اللہ ان پر راضی. صدیق سے بڑا مہاجر کون؟ حضور نے جب ہجرت کا فیصلہ کیا نا، رب نے اجازت دی، تو رسول اللہ صدیق کے گھر کی طرف گیا. مدینہ پاک میں مکہ پاک میں سارے صحابہ موجود تھے، کیوں انتخاب ہوا صدیق کا؟ سارے صحابہ تھے، دلیر تھے، بہادر تھے، لیکن بہادروں کا بہادر تو صدیق ہے، جس کے گھر حضور خود چل کے جا رہے ہیں. جب گئے نا حضور، دوپہر کا وقت ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، دور سے دیکھا رسول اللہ کے گھر کی، رسول اللہ ہمارے گھر کی. صدیق فرماتے ہیں دروازہ کھلا تھا، میں نے دور سے دیکھا، میں نے کہا خلاف معمول دوپہر کے وقت حضور تشریف لے آئے. فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گھر دے جرا جی جڑے نظر سائڈ تے کرو، میں تو انہوں نے خاص گل کرنی، راز کی بات کرنی ہے، راز کی. فرمایا یا رسول اللہ سب کے سامنے بیان کر دیں، کوئی بات ہے. فرمایا راز کی بات ہے، کسی اور کو پتہ نہ چلے. فرمایا اس کا یہ معنی ہے کہ ہمارے گھر کے کسی جی کو پتہ نہ چلے یا باہر؟ فرمایا نہیں صدیق، باہر نہ پتہ چلے، اس لیے کسی اور کے گھر جی کو بتلائیں گے، کوئی اور پاس ہوگا تو بات 3 4 5 6 بندوں میں ہوگی تو باہر نکل جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ صدیق کا سارا خون محمد کا وفادار ہے، تو اس سارے دے سامنے دسو. فرمایا اللہ نے میں نے ہجرت کی اجازت دیتی. بس اینی گل سنن صدیق روپ ہے. بخاری ملے گا صدیق روپ کے فرمایا یا رسول اللہ پھر میرا کی بنے گا، میں اتنے کیویں رہاں گا، یا اس شہر پھر میں کی کرنا جتے حضور نے نہیں ہونا. فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت دا سفر تینوں میرا ساتھی بنایا. تو معاملہ تے اللہ دا ہے، اللہ پا نہ لڑو نہ جھگڑو نہ، جو کچھ کرنا ہے ادھر کرو نہ کہ بھئی اللہ تو کیوں بنایا. معاملہ تو اللہ کا ہے. پیغمبر فرما رہے کہ اللہ نے صدیق تجھے ہجرت کا سفر کا تجھے میرا ساتھی بنایا. حضور فرما رہے اور حضور کیوں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. پیغمبر تو کچھ کہتے نہیں، کوئی فرماتے نہیں جب تک اللہ نہ فرمائے. اللہ نے فرمایا محبوب ہجرت کے سفر کا تیرا ساتھی صدیق ہوگا. صدیق نے کو جواب گل پوچھی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا سمان تے نام لیا ہے. یہ فرش دا تا معاملہ ہی نہ رہ گیا تو یہ تو معاملہ ہی عرش کا ہے. اللہ نے نام لیا ہے تیرا، تو پھر جدو نام لیا تو پھر ساتھی بن گئے. ہن ذرا قرآن سنی، دونوں چل پڑے. إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر تسی مدد نہ کرو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تو انہیں دی مدد کون کرے گا؟ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اے کافروں
اگر تسی پیغمبر دی مخالفت کرو اے قریش مکہ اگر تسی پیغمبر دی مخالفت کرو باوجود رشتہ داری دے باوجود تعلقات دے باوجود آپ صادق بھی نے امین بھی نے معصوم بھی نے گناہوں تو پاک بھی نے اگر پھر بھی تسی مکے اندر نہ رہن دے ہو تے فقط نصرہ اللہ اگر تسی مدد نہیں کرو گے میرے پیغمبر دی تے میں اللہ مدد کروں گا یا اللہ کیوں مدد کروں گے تے ایدہ معنی قرآن دی اس آیت دا مفہوم اس طرح بڑھنا ہے جے تسی سارے بھی چھٹ جاؤ میرے پیغمبر نو تے میرا ابو بکر تے نہیں چھوڑے گا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ فقد نصرہ اللہ دے اندر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت اندر چھپے ہوئے پیچھے صدیق نے اس آیت دا معنی صدیق نے اس آیت دا مصداق صدیق نے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اگر تسی سارے مدد نہ کرو صدیق دی کون مدد کرے گا اللہ کدوں اذا اخرجہ الذین کفروا جدو کافرہ نے نکالیا سیدنا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ شہر جو کڑیا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا جدو نکالیا ہے کافرہ نے نکالیا ہے قرآن آندہ نکالیا ہے حضور نو مکہ پاک تو بولو کنہ نکالیا ہے بولو ذرا پیار نال محبت نال عقیدت نال قرآن دی آیت نو سمجھو اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا جدو پیغمبر نو کافران نکالے ہے قرآن دی نص قرآن دی آیت سورۃ توبہ اللہ فرماندہ ہے نکالنے والے کافر نے مکے چو نکالنے والے کافر نے او کافروں کی آندے ہو تسی مکے چو نکالنے والے کافر نے تے کافروں تسی کی آندے ہو لے جان والا کافر ہے تو انہوں اجے بھی کوئی نہیں سمجھ آئی میں کیڑی گل اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا رب اندہ جنہ میرے محبوب نو مکیوں نکالے او کافر نے تے تسی کافروں آندے ہو لے جان والا کافر ہے اذ اخرجہ الذین کفروا رب اندہ نکالن والے کافر نے تے لے جان والا کون ہے اگلا جملہ ثانی اثنین چنگا رب نے بچایا محبوب نو کڈیا بھی کافراں تے لے بھی گیا ہے نعوذ باللہ کافر تم سچے ہو یا قرآن سچا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اتنا سخت لفظ قرآن پاک دا اس آیتوں بڑے ڈرتے نے رافضین دے متے ہوتے نہ دے دیوارہ تے لکھ دو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کتے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ اللہ ان کی قبر پہ رحمت اللہ یہیں سے کہتے تھے نبی اور صدیق جڑے ہو گیا نبی اور صدیق ان کا ایک مضمون تھا نا نبی و صدیق ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرا ایک نبی اور دوسرے اچھی بولی ایک نبی اور دوسرے اذ ہما دو کے لیے آتا ہے اذ ہما ایک نبی اور دوسرا اذ یقولو اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے ایک نبی دوسرا صدیق اذ یقولو جب کہہ رہے تھے نبی لصاحبی اپنے صحابی کے لیے لاؤ کوئی لغت لاؤ کوئی کتاب لاؤ کوئی حوالہ لاؤ کوئی تفسیر جس میں لصاحب ہی سے مراد کوئی صدیق کے علاوہ دوسرا ہو مجھے بتلاؤ
کوئی کتاب لاؤ، دنیا کے کسی بندے کی کتاب لاؤ، کسی مذہب کی کتاب لاؤ، کسی فرقے کی کتاب لاؤ، لصاحب ہی سے مراد مجھے بتاؤ کون ہے؟ اذ یقول لصاحب ہی، دوسرا کون؟ جب کہہ رہے تھے اپنے صحابی کو، لفظ صحابی صرف ایک شخص کے لیے قرآن میں بولا گیا ہے، وہ صدیق ہے۔ یہی سے لفظ صحابی شروع ہوا، یہی سے اصطلاح صحابیت شروع ہوئی۔ سب صحابہ تب ہے جب پہلا صحابی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، رب نے صدیق کو صحابی کہا۔ یہ لفظ صحابی اتنا مشہور ہوا، عمر آئے تو صحابی کہلائے، عثمان آئے تو صحابی کہلائے، علی آئے تو صحابی کہلائے، سارے صحابہ کرام بنے تب جب رب نے سب سے پہلے قرآن میں جس کو صحابی کہا وہ صدیق ہے۔ صدیق ہے صحابی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرے ابو بکر ہمارے ساتھ۔ کون ہے؟ میرے ساتھ، تیرے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ۔ کون ہے؟ معنا، ہمارے ساتھ۔ یہ جو نا آخر پہ ہے اس میں پھر دو ہیں، ایک ابو بکر ہے، دوسرے میرے محمد مصطفیٰ ہیں، ایک نبی ہے، دوسرے صدیق ہے۔ قرآنی آیات، قرآن پڑھو صحابہ کے لیے، صحابہ کے لیے پڑھنی ہے تو مصطفیٰ کی حدیث پڑھو۔ آخر پہ ایک حدیث پڑھتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث، کیونکہ جڑے اگلے پروگرام والے من لگتا دو فرشتے پیچھے آئے بیٹھے لین واسطے۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں پہلے یہاں ٹائم یعنی تانوں دیتا سی، یہ اصل وقت تو انہاں بھائی عبدالرحمان صاحب آئے نے، انہاں فرمایا بس رضا بات دے دو، میں کہ 3 ہی راکھ لو، میں نے دی 3 تانوں دیتی۔ غلط فہمی میری، قصور میرا، جرم میرا، گناہ میرا، غلطی میری، تسی جڑا دل کردہ وہ کر لو۔ غلطی میرے کو ہوئی ہے، کسی نے کچھ نہیں کہنا، میں نے معاف کر دینا ہے انشاءاللہ۔ آخری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنی۔ یہ تو حکم ہے حضور کا۔ جو حدیث ہے نا اس سے آگے وہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، تریوری حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تریوری حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ حضور فرمانا چاہتے اس حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ ساری امت سامنے کھڑی ہے حضور کی، صحابہ تو سامنے تھے نا، باقی امت ابھی آئی نہیں تھی، تو یہ پیغام صحابہ نے آگے پہنچانا تھا۔ تو گویا جو امت تھی وہ سامنے تھی، جو اس وقت امت تھی حضور کے سامنے تھی، اور حضور سامنے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ ذرا تصور لے آؤ، صحابہ سامنے ہو، حضور تشریف فرماؤ اور فرما رہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ میں محمد ہو کہ شان میری سمجھو، مقام میرا چھانو، میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، صحابہ کو برا نہ کہنا۔ میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، حضور 3 باری فرما دے، میں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ تو جو حضور کے ہاتھوں کو بھی نہ دے، اخیر ہوتی ہے نا یہ تو، جب ماں ہاتھ جوڑ دے
بیٹے کے سامنے ماں ہاتھ جوڑ دے، باپ ہاتھ جوڑ دے، دشمن بھی ہاتھ جوڑ دے تو بندہ کہتا ہے یار اب تو اس نے ہاتھ جوڑ دی ہے، جس کے سامنے ساری کائنات کا سردار ہاتھ جوڑ دے۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے صحابہ کو برا نہ کہو، کوئی اور لب لو۔ کیوں عثمان کو برا کہتے ہو؟ کیوں سیدنا عمر کو برا کہتے ہو؟ کل عید منائی ہے، عید غدیر، اس لیے کہ عثمان شہید ہو گئے تھے۔ سارے مسالک کے اہل و سنہ نے رد کیا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کل ایک بندہ مجھے شام کو حد کو ملا تو وہ بھی کہہ رہا تھا، وہ اہل حدیث تو نہیں تھا، کہنے لگا جی میں نے بڑی حیرانگی، اگرچہ میں اہل حدیث تے نہیں تھے، مسلک تو آڈے تو نہیں، لیکن میں نے ایس پڑھتے بڑے حیرانگی ہے، میں ایس جی بڑا برا سمجھنا کہ سیدنا عثمان دی شہادت ہے اور یہ لوگ خوشیاں کر رہے ہیں اور عید کر رہے ہیں۔ میں کہ تسی بھی مہربانی تھوڑی جی کر لو، انہیں اسی کی مہربانی کریے، میں جس دن حضور فوت ہوئے تسی بھی اس دن عید کر دے ہو۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، کہ تسی بھی تھوڑا جا رحم کر لو، جس دن حضور فوت ہوئے صحابہ رو رہے تھے، تم نے بھی اس کو عید کہا، اور جس دن عثمان شہید ہو گئے اس دن کو انہوں نے بھی عید کہا۔ میں کہا دونوں سانوں معاف کر دو، مہربانی تو اٹھیں۔ صدیق رو رہے تھے، عمر عثمان علی رو رہے تھے، اور تم جلوس نکال کے خوشی کرتے ہو، عید کہتے ہو۔ پوچھو عثمان کے گھر والوں کی، عثمان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھی، 40 دن پانی بند تھا، معصور تھے، مکان کے چھت پہ چڑھے ہوئے فرما رہے تھے، 82 سال عمر تھی، بوڑھے انسان، بوڑھا انسان ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تے احسانات بڑے ہوں، تے او پانی بند ہوئے جیڑا کنواں آپ خریدے ہوئے، تے اس مسجد تو نماز بند ہوئے جیڑی آپ بنائی ہوئے، امیر الوقت کا امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، گھر کا محاصرہ ہو، بار بار یہودیوں کے ایجنٹوں کا باہر دھرنا ہو، ہم استعفیٰ لے کے جائیں گے، عثمان اندر کھڑا اور فرما رہا ہو، حدیث رسول فرما گئے تھے کہ اے عثمان تجھے اللہ خلافت دے گا، لوگ آئیں گے تجھے چھڑوائیں گے، استعفیٰ نہ دینا، جان دے دینا۔ حدیث کی وجہ سے جان دی ہے سیدنا عثمان۔ فرمایا باغیو کیوں میری شہادت کے درپے ہو گئے ہو، میرا قصور و جرم بتلاؤ۔ اسلام میں 3 وجوہات سے بندے کو قتل کیا جاتا ہے، یا تو اسلام سے بندہ پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، میں تو تمہارا خلیفہ ہوں، یا پھر بندے نے کسی جان کو مارا ہو، قتل کیا ہو، بدلے میں قتل، بتاؤ میں نے کس کو مارا ہے، یا پھر بندہ شادی شدہ ہو تو زنا کیا ہو تو رجم کیا جاتا ہے۔ میں تو وہ عثمان ہوں جس نے زمانہ کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، 82 سال عمر کی قسم لے لو کہ کبھی عثمان نے زنا والا گناہ کیا ہو۔ کیوں مارتے ہو مجھے، کیوں شہید کرتے ہو، میرا قصور ہو جرم بتلاؤ۔ آج تک اس عثمان کو معاف نہیں کیا گیا، اتنا مظلومیت کی انتہا ہے۔ باقی اندر داخل ہوئے، عثمان پہ حملہ آور، یوں ہی تلوار اٹھائی تو سیدہ نیلہ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، وفادار بیوی نے، انگلیاں کٹ گئیں سیدہ نیلہ، اور سر مبارک پہ تلوار بلوائی نے، باغی نے ماری اور آپ کا سر مبارک کٹ گیا۔ قرآن سامنے پڑھا تھا، پڑھ رہے تھے، تکیے پہ رکھا ہوا تھا، پجامے کا سوٹ چند لمحات پہلے پہنا تھا، پڑھتے پڑھتے اس طرح غنود کی نیند طاری ہو گئی تھی۔ حضور خواب میں آ کے فرما رہے، عثمان حوض کوثر پہ آپ کی افطاری کا انتظام ہو رہا ہے، تشریف لائیے۔ عثمان تو حوض کوثر کا مہمان ہے رسول اللہ کا، اور اس پیالے سے پانی پینے گیا ہے جس پیالے کے بیر روما کو خرید کے وقف کیا تھا نا، وہ بیر روما کنواں
تو وہ چو پانی بھریا تو میں پیالہ لے کے حضور کو لیا، یا رسول اللہ میں پورا کنواں یہودی کو خرید لیا تو انہوں وقف کر چھوڑیا تو پانی تواڈے واسطے لے آیا، پہلے ذرا پانی پیو نا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اگاں کیتے میں حضرت عثمان کو پیالہ پڑھ لواں، فرمایا نہیں، حضور نے جدوں ہاتھ اگاں کیتے انہاں ہاتھ پیچھا کر لے، فرمایا یا رسول اللہ اینج نہیں، ہاتھ میرے ہون تسی پیو میرے ہاتھاں تو۔ حضور نے ہاتھ مبارک اگے کیتے تے عثمان نے پیچھا کیتے، جدوں حضور نے ایک گل دسی تو پھر حضور نے فرمایا لے آؤ پیالہ۔ حضور پیالہ عثمان نے پیالہ اگے کیتا، حضور نے ہونٹ لا کے پانی جدوں حضور نے پیتا ہے تو پھر آپ مسکرائے تے فرمایا عثمان ایک دن بدلے دا بھی دن آئے گا، میں حوض تے ہوواں گا۔ تو پھر عثمان تو آنا ہے نا، تو جدوں میں پیالے بھر بھر کے دے رہا ہونا ہے تو آخر تے جدوں تو آنا ہے نا صحابہ کرام دے نال، تو آنا ہے جدوں تیری واری آنی ہے تو ہاتھ اگے کرنے نا، یا رسول اللہ میں نے بھی پیالہ دو، میں بھی ہاتھ پیچھا کر کے کہاں گا نہیں عثمان آج ہوٹ تیرے ہون گے تے ہاتھ حضور دے ہون گے، آج پانی میں پلانا ہے۔ اس کو برا کہتے ہو جس کے بارے میں حضور نے لگے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں دی ہے ان کے نکاح میں، اسے برا کہتے ہو۔ جس نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے اسے برا کہتے ہو۔ جو حضور کا رسول اور قاصد بن کے پیغام رساں بن کے اہل مکہ کے پاس گئے ہیں انہیں برا کہتے ہو، جسے زمانہ سفیر رسول کہتا ہے۔ برا رافضیو، ہم قربانی تو دیں گے اور صحابہ کی شان کو انشاءاللہ زندہ سلامت رکھیں گے، ہم ذبح کیوں نہ ہو جائے۔ ہمارے قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ دھمکیاں دی گئی اور کہا گیا کہ اس راستے کو چھوڑ دو۔ یہ راستہ ہمارا راستہ علامہ شہید کا یہ راستہ ہے، یہ ابن تیمیہ کا راستہ ہے۔ ہزاروں ابتسام، لاکھوں ابتسام ہوں اور کروڑوں ہمارے جیسے ہوں، ہم ذبح ہو جائیں صدیق اور صدیقہ کی بیٹی امی عائشہ کی شان پر، سیدنا عثمان کی شان پر، تو یاد رکھیے کروڑوں ایسے لوگ شہید ہو جائے تب بھی ان کی عزت اور عظمت اور شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ذبح کرنا ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس جرم سے اگر تم اس کو جرم سمجھتے ہو، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ عبادت کرتے رہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے علماء کا قائدین کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کی شان پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ، ان کی بھی حفاظت کریں گے، علماء کی بھی حفاظت کریں گے، قائدین کی بھی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے مسلک کی، منہج کی، جماعت کی بھی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ صحابہ کی عزت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اسی مشن پہ مر جائیں گے اور قیامت والے دن صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حشر فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔